نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں انشاءاللہ سورہ انفال جو کہ مدنی سورت ہے، اس کے مکمل 10 رکوع اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ یہ بھی مدنی سورت ہے، اس کے ابتدائی 11 رکوع اس طرح تلاوت کیے جائیں گے کہ 9ویں پارے کا آخری رکوع اور 10واں پارہ مکمل، کل 1.25 پارے کی انشاءاللہ تلاوت ہوگی اور قرآن مجید کے 10 پارے آج مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جو سورہ مبارکہ تھی سورہ اعراف اور اس سے پہلے سورہ انعام، وہ دونوں مکی سورتیں تھیں، اور آج جو تلاوت کی جائیں گی یہ دونوں مدنی سورتیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، نفلی روزہ، نفل نماز، نفلی صدقہ، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کرنے والے کو ثواب ملے گا، نہ کرنے والے کو عذاب نہیں ہوگا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں قرآن مجید کے اس مقام پہ مال غنیمت کو نفل اور انفال سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں آیا ہے، یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر آگے چل کے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ آیتیں ان کا ایمان بڑھاتی ہیں۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو مال غنیمت کا تذکرہ ہوا۔ مال غنیمت کس مال کو کہا جاتا ہے؟ عام طور پہ آج مسلمان مال غنیمت کے مطلب سے بھی واقف نہیں ہے، کیونکہ مال غنیمت کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے، اور مسلمان جب جہاد سے دور ہو گیا تو جہاد سے متعلق تمام چیزوں سے دور ہو گیا۔ جب کافر دشمنوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو، جہاد ہو، محاذ گرم ہو، میدان جہاد میں لڑائی کی نوبت آئے، اور اس لڑائی کے بعد اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے اور مسلمانوں کی جو نصرت فرمائے، مدد فرمائے، اس کے ذریعے مسلمان لڑائی میں چھین کر مقابلے میں
کافروں کا جو ساز و سامان حاصل کر لیں اس ساز و سامان کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خصوصیت ہے، اللہ نے میری اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے، پہلی امتوں میں نہیں تھا۔ وہ جو سامان ہاتھ لگتا تھا اس کو میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، بس ختم۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت، اور ایک روایت میں تو فرمایا گیا سب سے حلال اور پاکیزہ مال۔ اور اس کا مطلب پوچھنا ہے تو آئیے اپنے پڑوس والوں سے پوچھو۔ آج سپر پاور کا نیا صدر کہتا ہے اتنے ارب اتنے کھرب ڈالر کا سامان ہے تمہارے پاس۔ کہتے ہیں کون سا سامان، کیسا سامان؟ تحفے میں لے کے آئے تھے یا سگن میں لے کے آئے تھے؟ جنگ کرنے آئے تھے اور ہم نے زور بازو سے لیا ہے، اور اب ہم اس کے مالک ہیں۔ کوئی بات کرنی ہے تو اس طرح کرو جس طرح ایک آزاد مملکت سے کی جاتی ہے۔ اس وقت تو وہ ڈالر اور وسائل اور فوجیں اور نیٹو اور کیا کیا چیزیں دنیا بھر کی جھونک رہے تھے اس نشے اور خمار میں کہ یہاں تو ہم جیتیں گے ہی جیتیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے ایسی درگت بنوائی ان کی کہ دم دبا کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگے۔ اب کہتے ہیں ہمیں واپس کرو، یہ کرتے ہیں تمہیں واپس۔ جو تم نے یہاں معصوم لوگوں کا خون بہایا ہے اور آبادیوں اور بستیوں کو تخت و تاراج کیا ہے اور ہنستے بستے گھروں کو اجاڑا ہے، معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے، تم پہلے اس کا حساب دو، سامان تو بعد میں دیکھیں گے۔ تو اس سامان کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یا ادھر وہ دوسرے جو ہم سے تھوڑا دور ہیں، غزہ والے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ بندوقیں دشمن کی، وردیاں دشمن کی، اور کیوں نہ ہوں، دل تو دیکھو ان کا۔ وہ سنوار شہید رحمہ اللہ جو فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، آخر دم تک لڑائی کرتے کرتے ڈرون حملہ آور ہے اور وہ ڈنڈے سے اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد ایسی دستاویزات منظر عام پہ آئیں کہ وہ ان کی وردی پہن کر ان کا حلیہ اختیار کر کے انہی کے ساتھ گھوم رہا ہے، دشمن کی فوج کے ساتھ۔ تو جس فوج کا کمانڈر ان چیف یا سپہ سالار اتنا حوصلے والا ہو کہ جیتے جاگتے کھلی آنکھوں اور صحیح ہاتھ پیر سلامت کے ساتھ دشمن کے ساتھ چلتا پھرتا ہو اور وہاں سے معلومات اکٹھی کر کے دشمن کی پیٹھ میں ایسا چھرا گھونپے کہ وہ کھڑا ہونے کے قابل نہ رہے، تو آپ اس فوج کے جذبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں تو یہ حالت ہے کہ ادھر خطرے کی کوئی گھنٹی بجی نہیں، جو جتنا بڑا کمانڈر ہے وہ اتنے گہرے بنکر میں جائے گا، اتنی زیادہ اس کی سیکورٹی ہوگی، لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں۔ ایسے مرد مجاہد تو انہوں نے جو کافروں سے حاصل کیا، اور اب تو اللہ معاف کرے اور پیچھے والے بھی کیسے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ یحییٰ سنوار شہید ہو گیا تو ایک جگہ انہوں نے کہیں صحیح نشانہ وشانہ برابر کیا مجاہدین نے، غزہ والوں نے، اور بالکل جب وہ ہدف ان کے اس میں آ گیا نا تو ٹھیک تاک کے نشانہ مارا اور ان کی صحیح گردنیں اڑی اور پرخچے اڑے۔ تو کیا کہہ رہا ہے مارنے والا؟ نہدی ثواب هذه العملیہ الى روح القائد الشہید یحییٰ سنوار رحمہ اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ایک ہمارا ایصال ثواب ہوتا ہے، مٹھائیوں کے تھال، رنگ برنگے سالن، فروٹ اور پھل قسم قسم، اور اس پہ درود دلایا جا رہا ہے، یہ فلانے کا ایصال ثواب ہے، ایک ان کا ایصال ثواب ہے۔ اس نے جب نشانہ لیا تو کہتا ہے اللہ اکبر، اور یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں اس کا ثواب
میں ان کی روح کو پہنچاتا ہوں جن کا نام یحییٰ سنوار شہید رحمہ اللہ تعالی۔ کیا مزیدار کام ہے، کیسے لوگ ہیں، ادھر مٹھائی کے تھالوں پہ اور حلووں اور جلیبیوں پہ ایصال ثواب، اور اس پہ لڑائیاں اور اس پہ بحث، جب ہی دیکھو مٹھی بھریں، اور کیا نقصان دنیا کا نہیں اٹھایا، لیکن ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اسکول کی دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے اپنے زمانے میں، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ مومن جو لڑائی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس میں اس کا مقصد شہید ہونا ہوتا ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، پیسوں کے لیے، مال کے لیے، تنخواہ کے لیے، یا اپنے ملک کو بڑھانے کے لیے، یا اپنے اقتدار کو پھیلاوا دینے کے لیے لڑائی نہیں کرتا۔ یعنی مجاہد کے ذہن میں بھی مال غنیمت نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ میں نے کہا شروع میں کیا بتایا تھا، زائد چیز کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں یا اللہ کی مدد آئے گی، فتح مل جائے گی، یا شہید ہو جائیں گے، اور اگر مدد آ گئی، فتح مل گئی اور مال مل گیا تو یہ نور و نالا نور ہے۔ اور یہ صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور چھوٹے چھوٹے غزوات، بوات، عشیرہ، ابوا، یہ مختلف غزوات کے نام ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے ہو چکے تھے۔ پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسا معاملہ بنا کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور غزوہ بدر کے معاملے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کو نشانہ بنانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جو تجارتی قافلہ سارے مکہ والوں کے سرمایہ سے سرمایہ کاری کر کے ملک کے شام میں تجارت کر کے اور خوب نفع کما کے واپس آ رہا تھا، تاکہ اس دولت کو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کے حکم سے ان کی معاشی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی معیشت کو دھچکا پہنچانے کے لیے یہ سفر اختیار فرمایا، اور اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم ان کی تجارت پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، یا ہمارے وہ حالات نہیں ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہم ان کی معیشت کو، ان کی دولت کو، ان کے وسائل کو کمزور کرنے کے لیے کم از کم بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، وہ شربت جس کی بہت دھوم ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک جن کو کہا جاتا ہے، وہ منہ کو نہیں لگایا الحمدللہ، تو صحیح سلامت ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیا ہے اگر زبان کا ذائقہ نہ پورا ہوا، شوق نہ پورا ہوا، وہ عادت نہ پوری ہوئی، لیکن ہمارے اس طرح ذرا ذرا کرنے سے اگر ان کی طاقت مضبوط ہوتی ہے، ان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، اور اسی سے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون کرتے ہیں، تو باقی مسلمانوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا موقع۔ بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ جل شانہ کو کچھ اور منظور تھا، اس قافلے کو خبر ہو گئی، اس نے راستہ بدل لیا، سمندر کے کنارے کنارے ہوتا ہوتا وہ مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی پہنچ سے باہر، اور ادھر مکہ مکرمہ پیغام بھجوایا کہ ہم پہ حملہ ہو رہا ہے۔ تیز رفتار قاصد پیغام لے کے گیا، ان کو لڑائی کا بہانہ چاہیے تھا۔ ابو جہل اور ابو لہب اور بڑے بڑے سرداروں کی سرکردگی میں وہاں سے قافلہ روانہ ہوا، اسلحے سے لیس
پوری طرح تیار ہو کے کہ ایک ہی دفعہ یہ روز روز کا قصہ ختم ہو. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 گھوڑے 8 تلواریں باقی لاٹھیاں کسی کے پاس وہ بھی نہیں. تجارتی قافلے سے مقابلہ کرنا کیسا اور باقاعدہ مسلح لشکر سے فوج سے مقابلہ کرنا کیسا. لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ مقابلہ ہو کر رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے صحابہ کرام آپ نے مشورے فرمائے. تو فرمایا مجھے مشورہ دو لوگوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مزاج شناس نبوت تھے, کھڑے ہو گئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اپنی وفاداری کا یقین دلایا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے. پھر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے. پھر بھی حضور فرما رہے ہیں لوگوں مجھے مشورہ دو. ایک صحابی ہیں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ, اچھا آپ کے ساتھ 300 سے کچھ اوپر, جسے عام طور پہ 313 کہا جاتا ہے, یہ حضرات تھے اور اکثر خالی ہاتھ تھے. جہاں 8 گھوڑے ہوں 6-7 تلواریں ہوں تو وہاں کیا اسلحہ ہوگا باقیوں کے پاس. تو وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ, غالباً آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے کہ یہ جو کھڑے ہو کے آپ کو وفاداری کا یقین دلوا رہے ہیں یہ وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مہاجرین میں سے ہیں, جو مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر خیر آباد کہہ کر آ گئے ہیں آپ کے ساتھ. غالباً آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے کہ مدینہ والے ساتھ دیتے ہیں یا نہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کی ہے جس کا مفہوم ہے, اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہماری اولادیں, ہمارے اموال, ہمارے ماں باپ, سب کچھ آپ پر قربان. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے ساتھی نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, آپ اور آپ کا رب جا کے لڑائی کریں, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو لشکر کے ساتھ فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ ہمیں حکم دیں, ہم سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امید ہے اللہ جل شانہ آپ کو ہماری طرف سے وہ چیزیں دکھائیں گے جن سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی باتیں سنی تو خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا. اللہ کا حکم تھا, ساتھی تیار تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے چلے گئے. اور پھر اس کی تفصیل اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جھلکیاں بیان فرمائی ہیں. ساتھ غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا, اگلی صورت میں غزوہ تبوک کا تذکرہ فرمایا, غزوہ حنین کا تذکرہ فرمایا. یہ سارے غزوے جنگ ہی جنگ ہیں. تو اب حالات نہیں تھے اور نظر آ رہا تھا کہ یہ سیدھا موت کے منہ میں جانا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور اللہ پاک کے آگے فریاد اور گریہ اور زاری شروع کی. اور حدیث میں آتا ہے ایسا روئے کہ جیسے ہانڈی کے ابلنے اور پانی کے جوش مارنے کی آواز ہوتی ہے, ایسی آواز آپ کے سینہ مبارک سے آئی. بلک بلک کے روئے, چادر مبارک نیچے کو ڈھلک کے گر گئی. صدیق اکبر آگے آئے, یا رسول اللہ بس, اللہ کی مدد آئے گی بس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا مانگی, اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد ابدا, او کما قال علیہ السلام. یا اللہ یہ مٹھی بھر جو میری تیاری ہے, جو میرا سرمایہ ہے, میں لے کے تیرے دربار میں آ گیا ہوں, تیرے دین کو بچانے کے لیے جان داؤ پہ لگا دی ہے. لیکن ربا اگر آج یہ مارے گئے پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا.
مقام ناز میں تھے. ساری رات اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے رہے. اور باقیوں کے لیے اذ یغشیکم النعاس امنہ منہ، باقی بھی پریشان تھے، حالات تو ایسے ہی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اونگ اور نیند طاری کر دی. صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم سو کے اٹھے، ان حالات میں نیند آتی کہاں، آئی بھی اڑ جاتی ہے. فرماتے ہیں ہم سو کے اٹھے تو ایسے تر و تازہ تھے کہ خوف اور ڈر کا نام و نشان نہیں تھا. اللہ پاک نے اپنی قدرت کے جلوے دکھائے. دوسرے دن پھر میدان کارزار گرم ہوا، غزوہ بدر ہوا، اور تاریخ کیا تھی؟ 17 رمضان. کون سی تاریخ تھی؟ آج مسلمان کو نہیں پتہ چلے گا کہ 17 رمضان کیا ہے، گزر جائے گی. یوم بدر، غزوہ بدر کا دن، ہاں ان سے 8 مارچ کا پوچھ لو، آج یوم خواتین ہے، اس کا پوچھ لو، اور پوچھ لو، یہ نہیں پتا کہ 17 رمضان کو کیا ہوا تھا. اور پھر میدان کارزار گرم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی، آپ کے جانثار صحابہ کرام نے بہادری کے جوہر دکھائے. اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتے مدد کو آئے، اور اللہ جل شانہ نے کافروں کی طاقت پاش کر دی، اور 70 سے زیادہ کافر واصل جہنم اور مردار ہوئے اس اسلحے کے ساتھ، ان وسائل کے ساتھ، اور 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان غالب و منصور ہوئے. اور قرآن مجید نے اس دن کو کہا یوم الفرقان، یہ فیصلے کا دن ہے. اس کے بعد سے تاریخ کا دہارا مڑ گیا. اس کے بعد سے پھر اسلام پھلنا پھولنا بڑھنا پھیلنا شروع ہوا، اور ایسا بڑھتا اور پھیلتا گیا کہ قیامت تک بڑھتا اور پھیلتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو اس کا تذکرہ اس صورت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے. اور شروع میں 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا. اس میں میدان جنگ میں جنگ کے اصول بتائیں، جہاد کے آداب بتائیں. جہاد یہ نہیں ہے بم باندھو مسجد میں جا کے پھٹ جاؤ، بے گناہ مسلمان نمازیوں کو شہید کر دو. جہاد وہ ہے جو قرآن شریف بتائے، جہاد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے. آج یہ بڑی مصیبت ہے، جہاد کے نام پر مسلمانوں میں قتل و غارت گری پھیلاتے ہیں. جہاد کے میدان لگے ہوئے ہیں اور پہنچنے والے پہنچ رہے ہیں. کیسے پہنچ رہے ہیں یہ وہ جانے، ان کا اللہ جانے. بھائی آخر کچھ ہو ہی رہا ہے نا، تو 1.5 سال سے یہ قصہ چل رہا ہے، مذاق تو نہیں ہے. پیچھے سپر پاور ہے، ایک نہیں کئی ملک ہیں، اور وہ ناجائز ریاست جس کے پاس دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے کہ میزائل ابھی فضا میں ہو وہ وہیں اس کو نشانہ بنا کے گرا دیتے ہیں. تو جو نشانہ بنانے والے تھے انہوں نے انہی کو نشانہ بنا دیا. مجھے تو اس ڈوم کا نام بھی نہیں آتا، کون سا ڈوم ہے وہ، ساری غبارے سے ہوا نکال کے رکھ دی. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. مجھے نہیں یاد کہ سن 2023 کے اکتوبر سے لے کر آج تک کوئی دن خالی گیا ہو کہ اللہ جل شانہ نے یہ توفیق نہ دی ہو کہ ہم نے اہل غزہ اور اہل فلسطین کے لیے دعا نہ مانگی. اتنا تو کر سکتے ہیں نا، چلو باقی بھی کرنے والے کر رہے ہیں. تو خیر یہ اس غزوے کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد یہ نازل ہوئی. اور اس میں دیکھیں یہ جو شروع کی آیتیں ہیں نا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جی ہم سب جو مومن ہیں مومن کہلاتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں.
فرمایا اگر اتنی بات ہے کہ اللہ اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے سے بندہ مومن ہوتا ہے تو پھر ہم سب مومن ہیں. لیکن یہ جو نشانیاں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، تو پھر ہم مومن ہیں یا نہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ ہیں نا. بچے سے پوچھو تمہارا خاندان اجڑ گیا، تمہارا گھر بکھر گیا، ملبے کا ڈھیر بن گیا، شہر تباہ ہو گیا، کچھ باقی نہیں بچا، کرو گے کیا؟ بنے گا کیا؟ ان کا بھی فیوچر ہوگا نا. یہاں فیوچر برائٹ کرتے کرتے خود ہی برائٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہے نا، اللہ ہے، وہ کافی ہے. یہ قرآن شریف کی آیت ہے. یہ پڑھتے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. ان کے حالات سننے سے ہم جیسوں کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر آگے چل کے اللہ جل شانہ نے اس میں فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. کافروں کے دلوں میں میں تمہارا رعب طاری کر دوں گا. فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. تم پھر ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ پہ ضرب لگاؤ. یعنی جس کو اردو میں کہتے ہیں رکھ رکھ کے مارو یہاں کے محاورے میں، اور ٹکڑے ٹکڑے کرو ان کے. یہ اس قابل ہیں. یہ نتن یاہو جس کو کافر بھی کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا وحشی ظالم درندہ ہے، وہ کہتے ہیں میں عالمی عدالت کو نہیں مانتا. مسلمانوں کو تو چھوڑیں، یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں درندہ ہے، اس کو لگام دی جائے، لیکن اس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. تو یہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے؟ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. اللہ جل شانہ ہمیں جہاد کی سمجھ نصیب فرمائے. چلو کر نہیں سکتے تو ایمان تو رکھ سکتے ہیں نا، مان تو لیں. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا اسی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، جو مذہب ہمیں دیا، اس کے ذریعے دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہوگی. یہ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اس کے بغیر اچھی نہیں ہو سکتی. اور لما یحییکم تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی زندگی کا سکون بخشنے والی ہے. جینا مرنا، اچھائی برائی، خوشی غم، یہ ہر انسان کے ساتھ دنیا میں لگا ہوا ہے. آج میں ایک جگہ تعزیت کے لیے، دعا کے لیے گیا، بہت اثر تھا دل پہ. 25 سال کے آس پاس کا جوان، مجھے اس لیے یاد رہ گیا تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی کا یہاں نکاح تھا تو وہ بھی یہاں سامنے بیٹھا ہوا تھا. بس وہ ایک ملاقات تھی، دوسرے شہر کا تھا، یہاں مہمان کے طور پہ اس وقت آیا تھا. آج سے 6 مہینے سال پہلے کی بات ہوگی. ملاقات ہو گئی اور بس. اللہ کی شان. کل رمضان المبارک جمعے کا دن، اللہ کی طرف سے اس کا وقت پورا ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہو. اور کل 11 بجے اس کا جنازہ تھا. جنازے میں نہیں جا سکا تو آج تعزیت کے لیے چلا گیا. 2 اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ جوان آدمی. تو صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن وہاں جو بزرگ بیٹھے تھے اس کے بڑے،
ادھر جا کے سمجھ آئی کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اب کوئی اور ہو تو گھٹ گھٹ کے مر جائے کہ میں چلا جاتا، مجھے لے جاتا، مجھے کیوں چھوڑ گیا ہے، مجھے کس کے پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بابا جی 80 کے قریب ہوں گے، 80 سال کے آس پاس ہوں گے۔ عجیب بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ حضرت بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر بھی کرتے ہیں، لیکن جو چلا گیا اس پہ بھی خدا کی مہربانی تھی، جو پیچھے رہ گئے ان پہ بھی خدا کی مہربانی۔ میں حیران کہ میں اس کو تسلی دوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ دیکھیں جی، کلمے کے ساتھ گیا ہے، رمضان میں گیا ہے، جمعے کے دن گیا ہے، مبارک دن گیا ہے، ایمان کے ساتھ گیا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں نہیں گیا ہے، دریا میں ڈوب کے نہیں گیا، آگ میں جل کے نہیں گیا، اوپر سے گر کے نہیں گیا، حیران، کسی لڑائی میں نہیں گیا ہے، کسی لانجے میں نہیں گیا ہے۔ یا اللہ، یہ ایمان ہے جس کی وجہ سے اس کو حوصلہ ہے، ورنہ تو یہ بھی لیٹے ہوئے ہوتے بابا جی، لیکن ایمان کی وجہ سے اس 5-10 منٹ میں وہاں بیٹھا ہوں، سارا غم فکر پریشانی ختم، اور میں نے کہا یا اللہ یہ ایمان ہے، ہم سب کو نصیب فرما۔ اس کے بعد فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کی حد تک شریعت پہ عمل کرے، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی برائی پھیل رہی ہے تو اپنی طاقت کی حد تک اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر عام لوگ اپنے اس فریضے میں کوتاہی کریں گے اور اس برائی کا کوئی وبال آئے گا تو وہ وبال صرف ان لوگوں کی حد تک محدود نہیں رہے گا جو براہ راست اس برائی میں ملوث تھے، وہ لوگ بھی شکار ہوں گے جو خود تو برائی نہیں کرتے تھے لیکن برائی کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ نہی عن المنکر جسے میں نے کل بتایا تھا۔ اس کے بعد پھر 10واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 10ویں پارے میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو جہاد کا حکم دیا اور جہاد کی تیاری کا بھی حکم دیا۔ اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ان دشمنوں کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے، جس قدر ہو سکے، وہ طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑیں ان کے مقابلے کے لیے تیار کرو۔ اس وقت یہ ساز و سامان تھا نا، گھوڑوں کے ذریعے لڑائی ہوتی تھی، گھوڑا جنگ میں بڑا کام دیتا تھا، اور تیر، تلوار، نیزے، ان سے مقابلہ ہوتا تھا۔ آج اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں ہیں، راکٹ، میزائل، توپ، گولے اور بم، بندوق، یہ چیزیں۔ اور فرمایا یہ کیوں کرو؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن پر ہیبت طاری کر سکو۔ اللہ جل شانہ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں تیاری کا حکم دے رہے ہیں، لیکن آیتیں پڑھ کے یا دیوار پہ لکھ کے لگا لینے سے تیاری نہیں ہو جاتی، تیاری اندر جذبہ ہوتا ہے۔ یہ قوم تو لڑائی شروع بھی کرتی ہے تو کس کے؟ فلانے کے گانوں سے۔ ابھی بھی بعض لوگ کہتے ہیں 1965 کی جنگ ملکہ فلاں کے گانوں سے جیتی گئی تھی، نعوذ باللہ۔ شاباش ہے، شاباش، مسلمان ہیں اور یہ حرکتیں آفرین ہیں ان کو۔ داڑھی والے بھی کہتے ہیں ہاں ہاں جی، واقعی واقعی، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ گانوں سے اگر جیتتے ہوتے نا تو یہ گانے والے ساری دنیا کے حکمران ہوتے ہیں، یہ رونے گانا ہی ہوتا ہے گانے میں۔ تیاری کرو، تیاری،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی ترغیب دی، گھڑ سواری کی ترغیب دی، تیراکی کی ورزش کی ترغیب دی، بدنی طور پہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرنا۔ مجاہدین بالا کوٹ کا نام سنا ہوگا، شہدائے بالا کوٹ کا، وہ ہندوستان دہلی سے چلے بالا کوٹ یہاں والا جو ہے، اس کے پہاڑوں میں آ کے جان آفرین کی سپرد کی، اسلام کے نفاذ کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ ان میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تھے۔ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر جون جولائی کی تپتی دوپہر میں سیڑھیوں اور ننگے فرش پر ننگے پاؤں پیدل چلتے تھے۔ کسی نے کہا اس دوپہر میں آدمی سائے میں بیٹھتا ہے، آپ ننگے پاؤں کیوں جلا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اس کے لیے مشق کر رہا ہوں تاکہ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کر سکوں کہ دشمن کے مقابلے میں پھر پیٹھ پھیر کے نہ بھاگوں، جس کو آج کل کیا کہتے ہیں، اسٹیمنا، یہی کہتے ہیں، ہمت اتنی ہو۔ آج کا مسلمان جوان تو جوان ہے، میری عمر کے بھی، آج کل نئی وہ نکالی ہے، کیا جم جوائن کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ کہتا ہے، ان سے کوئی پوچھے روز تم 5 نمازیں پابندی سے ٹھیک طرح وضو کر کے اگر پڑھو، وضو کر کے، اور ساتھ 1 سپارہ تلاوت کرو، اور اس کے بعد دنیا کے کام کاج کرو جو تھوڑا بہت محنت مزدوری روزی کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہو، اور گھنٹہ 2 بچوں کو دو، اس کے بعد کون سا وقت نکلتا ہے کہ جس میں آدمی جم جوائن کرے؟ یہ 20 رکعت میں تھوڑی ورزش ہوتی ہے۔ جب 20 رکعت پڑھتے ہیں تو صلاۃ وتر کی آواز سنتے ہی ایک نئی تازگی آ جاتی ہے یا نہیں؟ جیسے چھٹی کی گھنٹی بج گئی ہو۔ پتہ نہیں جو چیز وہاں سے نکلی انہوں نے پکڑ لی۔ کس وقت ان کو فرصت ملتی ہے جم جوائن کرنے کی؟ یہاں پوری نہیں پڑتی ہے۔ میں صحیح کہتا ہوں، 5 نمازیں بندہ صحیح وضو کر کے پڑھے۔ آج کل کے جوان بھی ایسے ہیں، نمازیں 5 ہوتی ہیں اس کے لیے 6 مرتبہ وضو کرتے ہیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، ہمارے بزرگ وہ تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، یہ لوگ 5 نمازوں کے لیے 6 مرتبہ وضو کرتے ہیں۔ کہاں سے وقت نکلتا ہے؟ بس ایک نے کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، چوتھے نے کیا۔ جم جوائن کر کے جہاد نہیں ہوا کرتے۔ جہاد کی تیاری سے ہوتے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو تیاری طاقت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو وہ کرو۔ ڈبے کا دودھ اور ڈبے کا جوس پی کے اور جم لگا کے یہ مجاہد بنیں گے۔ اور لڑکے تو چلو لڑکے ہیں، وہ تو دیکھا دیکھی جو زمانے کا فیشن چل رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ جو میری عمر کے ہیں ان سے کوئی پوچھے یا مجھ سے بھی بڑے ہیں، بھائی تم ہر کام سے فارغ ہو گئے ہو، چہل قدمی کر لو۔ نہیں، وہاں جب ٹھیک ٹھاک پیسے دے دینا آدھی طبیعت اسی سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ ان کے مقابلے کے لیے تیاری کروں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید اس مسئلے میں آج کل اس پہ پرچہ کٹ جاتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پہ یہ بات کہی تھی۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے سنیں۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو شوق دلائیں، جوش دلائیں، ابھاریں اللہ کے راستے میں قتال کرنے پر، قتال فی سبیل اللہ پر آپ ان کو ابھاریں۔ یہ کس کو حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک۔ اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا ہے۔ تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو کرنے والے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، جو شہید ہونے والے ہیں ان کی تو قسمت کی بات ہی الگ ہے۔ اور لیکن
کم از کم ایمان تو رکھو کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے، اور ہر زمانے میں اللہ کے بندے اس پر عمل پیرا رہے ہیں، موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور سورہ برات بھی ہے۔ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اس میں لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، کچھ قصے، حکایات وغیرہ وغیرہ، وہ سب باتیں ایک طرف، اور مستند بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ہے جامع القرآن، جنہوں نے قرآن مجید کی یہ مصحف عثمانی اس کو کہتے ہیں، یہ جو شکل ہے ہمارے سامنے، یہ ان کی ترتیب دی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جب اس کو مرتب فرمایا تو انہوں نے یہاں پر ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ اور کیوں نہیں لکھی؟ اس لیے نہیں لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سورتوں کے شروع میں فرمائی تھی، لکھنے کو فرمایا تھا، اس کے شروع میں نہیں فرمائی تھی، اس لیے نہیں لکھا، بس اتنی سی بات۔ تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے اور صحابہ کرام کے مشورے سے، چونکہ ان کو قرینتین کہا جاتا تھا سورہ انفال اور سورہ توبہ کو، کہ یہ بالکل ملتی جلتی ہیں، تو ایک کو دوسرے کے بعد رکھ دیا، سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھ دیا، جگہ خالی اس لیے چھوڑ دی کہ پتہ چل جائے یہ سورت الگ ہے، اور بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کہ بسم اللہ نازل نہیں۔ اس میں سورہ برات اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے جو معاہدے مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ کیے تھے، اور کافروں کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکوں کے خلاف جن سے تم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ بس اب معاہدوں سے دستبرداری ہے، پہل انہوں نے کی ہے، اب ہماری طرف سے جوابی کارروائی ہوگی، اس کے لیے تیار رہنا۔ پھر آگے چل کے اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے مسلمانوں، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، و مساکن ترضونہا، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آگے چل کے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، یہ اتنے بڑے بڑے عمل بھی ایمان، اللہ جل شانہ پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو چند دن دنیا کی بہار ہے نا، اس کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا، اس کو عمرے پہ بلا لیا، اس کو یہ کر لیا، وہ کر لیا، لیکن فرمایا حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، یہ ایمان باللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایمان نہ ہو یہ چیزیں بھی کام نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا، تعمیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وجاہد فی سبیل اللہ،
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اذا رأیتم الرجل، جب تم دیکھو ایسے بندے کو، یتعاہد المسجد، جو مسجد کی خبرگیری کرتا ہے، کیا؟ جو مسجد کی خیال رکھتا ہے، خبرگیری کر، صدرگیری نہیں فرمایا، سیکٹری گیری نہیں فرمایا، چودراہٹ نہیں فرمایا، خیال یا صف ٹیڑھی ہے سیدھی کر دی، تنکا رکھا اٹھا کے جیب میں ڈال لیا کہ مسجد پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، میں باہر ڈال دوں گا، نل کھلا ہوا ہے بند کر دیا، کوئی اور اچھا کام ہے جو ہو سکتا ہے وہ کر دیا، کوئی خدمت ہے وہ کر دی۔ فرمایا کسی کو دیکھو کہ اگر اللہ کے گھر کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، وہ مومن۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے گھروں سے تعلق نصیب فرمائے۔ آگے پھر یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، وہ آیتیں ہیں، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ وآخر دعوانا